بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر۔ اور 1947 کے فوراً بعد کشمیر اسمبلی کی جو صورتحال کیا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ کشمیر میں بغاوت کب شروع ہوئی، کب ہندوستان اور پاکستان اس مسئلے کو لے کے آمنے سامنے ہوئے، اقوام متحدہ میں جب یہ کیس گیا تو کیسے گیا، اس ساری حقیقت پہ بات بھی کریں گے۔ اور جو نہرو کا ہندوستان ہے اور مودی کا ہندوستان، کتنا فرق آ گیا ہے، اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ کس طریقے سے امریت میں بدل رہا ہے، ان سارے عقائد پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب۔ آپ این ڈی یو کے سابق صدر رہے ہیں اور سابق کور کمانڈر بھی۔ آپ کو جنرل صاحب خوش آمدید۔ اور کیا کہیں گے کہ جو تاریخی حقائق ہیں 1947 سے میں پہلے کی اگر آپ سے بات کروں، اور 1947 کے فوراً بعد کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، کیسے بدلی ہے وہاں 47 سے پہلے اور 47 کے فوراً بعد میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں یہ آپ نے ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا شاید معلومات ان کو نہیں ہے۔ تو میں شروع کروں گا 3 جون 1947 سے، ٹھیک ہے، جب وائس رائے نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کر دیا کہ انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ جتنے بھی وہاں پہ جو پرنسلی سٹیٹس ہیں، جس میں کشمیر بھی شامل تھا، ٹھیک، ان کو یہ آزادی ہوگی کہ یا وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کریں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، لیکن ساتھ یہ بتایا گیا کہ وہ کنٹیگوس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بارڈر ان کا ملا ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی مرضی سے وہ کریں گے۔ اور اگر کوئی کسی ریاست میں مسلمان زیادہ ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور جس کے پاس ہندو زیادہ ہے تو انڈیا کے ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ 3 جون 1947 کو ہو گیا تھا۔ ہم، اس کے فوراً بعد 19 جولائی 1947 کو کشمیر کی، اس وقت ہی کشمیر کی متحدہ کشمیر کی اسمبلی بیٹھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ٹوٹل 25 ممبر تھے، اور 25 میں سے 15 نے یہ ریزولوشن پاس کروائی ٹھیک ہے، کہ جو کشمیر ہے اس کا الحاق وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے فوراً بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک ٹیلی گرام بھیجا، اور یہ ٹیلی گرام 15 اگست کو، یعنی پارٹیشن کے فوراً بعد، پاکستان بننے کے ایک دن بعد ٹیلی گرام بھیجا لیاقت علی خان صاحب کو، جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس بات کی ریکویسٹ کی کہ جی جو اسٹینڈ الون اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کریں، کیونکہ اسمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کر دی ہے، ٹھیک ہے، جس کا اسی دن ان کو لیاقت علی خان صاحب کی طرف سے جواب ملا کہ ٹھیک ہے ہم یہ ایگری کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ کو جو رائٹس جو حاصل تھے، ہم، اب وہ رائٹس پاکستان کو مل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب انڈیا کو اس بات کا پتہ چلا تو یہ بات تو بالکل ان کو جو ہے وہ ناگوار گزری، ہم، اور انہوں نے 27 اکتوبر کو، پاکستان بننے کے چند مہینے بعد 27 اکتوبر کو، اس میں مہاراجہ ہری سنگھ کے اوپر پریشر ڈالتے رہے کہ نہیں، آپ نے ملنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بہانے بناتے رہیں، اور اس میں بہت بے چینی بڑھ گئی تھی جو وہاں پہ اس وقت یونائٹڈ کشمیر کی جو اسمبلی تھی، اور ٹھیک، بغاوت کے آثار جو ہے نا وہ شروع ہو گئے تھے۔ ٹھیک، لیکن 27 اکتوبر کو انہوں نے ایک انفینٹری بٹالین ایئر لفٹ کی، ٹھیک ہے، جب بغاوت کے اثرات زیادہ بڑھے، ایئر لفٹ کی، اور انگریز فوج کی مدد سے انہوں نے ایئر لفٹ کی، اور سری نگر میں ان کو وہ لے آئے، اور انہوں نے ظلم اور بربریت وہاں پہ شروع کی۔ ٹھیک ہے، جب یہ ہوئے تو کھلی بغاوت اس وقت وہ شروع ہو گئی تھی وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس وقت پاکستان کے پاس فوج نہیں تھی، اس کے پاس نہ ہتھیار تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جو کہ ہمارا حصہ بنتا تھا انڈیا سے آنا تھا وہ انہوں نے جان بوجھ کر وہ ڈیلے کر دیا، جی، پہنچنے نہیں دیا، خالی ٹرین بھجوائے ساز و سامان کے بجائے۔ ٹھیک ہے، اور بہت تھوڑی سی افواج تھی جو کہ ہمارے پاس آئی، اور وہ بھی بڑی لوور رینکنگ کی، یہاں تک کہ جو ہمارے آفیسرز تھے ان کو پاس لکھنے کے لیے کوئی کاغذ پینسل بھی نہیں تھا، نہ کوئی ڈیسک نہ کرسی تھی۔ ٹھیک ہے، تو قائد اعظم نے اس وقت تھوڑی سی ایک جو برٹش فوج تھی، اور سر جنرل ڈگلس ڈی گریسی اس وقت CNC تھے ہم، پاکستان کے، انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ تو دیکھیں انہوں نے جارحیت شروع کر دیے، ٹھیک ہے، ایک پوری پلٹن کشمیر میں انہوں نے اتار دی، تو آپ اس کو روکیں۔ ہم، انہوں نے کہا کہ میں نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جب تک میں خود
برطانیہ کی حکومت سے نہیں پوچھوں گا تو یہ میں نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے اس موقع کے اوپر پھر جو بھی ہمارے پاس ریزروسٹ تھے اور جو تھوڑی بہت فوج تھی، میرے خیال میں ہزار سے کم تھی، ٹھیک ہے. وہ اور جو والنٹیئرس تھے جی. ان کو انہوں نے بلایا، اور ساتھ ہی اس میں فاٹا کے بہت سارے لوگ شامل تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ ہمارے پاس ایمونیشن ہے. قائد اعظم نے ان کو بتایا، جی ایچ کیو نے بھی ان کو یہی بتایا، نہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، تو کیا آپ یہ جو انڈیا نے ایگریشن شروع کر دی اس کو روک سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہم کریں گے، اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ کشمیر کی جہاد شروع ہوئی 1948 میں. ٹھیک ہے. اور اس کے چند ہفتوں بعد ہی پاکستان جو ہے وہ سری نگر کے اوپر، پاکستان یہ جو لوگ تھے جو کہ والنٹیئر فوج تھی وہ قابض ہونے لگے تھے. لیکن انڈیا فوراً جو ہے اس کو احساس ہو گیا اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پاس چلا گیا کہ بھئی سیز فائر ہمیں دلا دیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے اس سیز فائر کا جو ریزولوشن ہے امریکہ اور برطانیہ وہ لے کے گئے تھے انڈیا کے ریکویسٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے اس کو مانا اور وہ سیز فائر ہوگی. اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ سیز فائر تو ہوگی لیکن وہاں پہ پلیبسٹ ہوگا، اور پلیبسٹ کے دوران نہیں، سیز فائر کا فائدہ کس کو ہوا؟ کشمیریوں کو تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. کشمیریوں کو تو یہ سمجھ رہے تھے، پاکستان بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ایک پلیبسٹ ہوگا. پلیبسٹ کمشنر کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہ لوگوں کی، کشمیری عوام کی رائے معلوم کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو یہ اس وعدے کے اوپر وہ قائم تھا. لیکن جواہر لال نہرو نے وہ وعدہ اپنی موت تک جو ہے وہ وعدہ کرتے رہے لگاتار. وہ لیاقت علی خان صاحب کو وہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ کم از کم 15-12 دفعہ انہوں نے ان رائٹنگ ان کو کہا کہ جی پلیبسٹ ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن ان کی موت تک 1964 تک وہ انہوں نے پلیبسٹ نہیں ہونی دی. اور درمیان میں 1957 میں انہوں نے ایک یہ بھی کوشش کی کہ انہوں نے اپنے ایک ریزولوشن پاس کی ان کی اسمبلی نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی کشمیر جو ہے یہ ہندوستان کا حصہ ہے. اس پہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے ایک اور ریزولوشن پاس کی 1957 میں، ریزولوشن نمبر 226، جس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا تھا کہ جب تک پلیبسٹ نہیں ہوتا تو کشمیر کی حیثیت میں انڈیا کسی قسم کی رد و بدل نہیں کر سکتا. لیکن رد و بدل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کر سکتا. اسی لیے تو ابھی انہوں نے جو 5 اگست 2019 کو رد و بدل جب دوبارہ کی ہے تو وہ انلیگل ہے. ٹھیک ہے. اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، یونائٹڈ نیشن اس کو نہیں مان رہا. دنیا کی کسی ملک نے بھی اس کو نہیں مانا. آپ دیکھیں کہ کشمیر کا اسی طرح جو نقشہ ہے وہ اسی طرح ہے. صحیح ہے. صرف انڈیا نے اپنے جو نقشے ہیں اس کو تبدیل چینج کیا ہے، باقی دنیا میں وہ نقشے اسی طرح ہیں. لیکن جو آپ نے نشاندہی کی کہ ہندو اور انگریز گٹھ جوڑ تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ قائم ہے یا تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس وقت تو امریکہ کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور جب تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے تو انڈیا کو ایک فری پاس دیا ہوا تھا کہ وہ کشمیر میں جو مرضی کریں. اور اس کی بڑی وجوہات دو تھیں. ایک تو یہ کہ وہ انڈیا کو چائنا کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا، اور ابھی بھی شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی شاید کرنا چاہ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اسرائیل کو انڈیا کی پش پناہی حاصل تھی. اور چونکہ انڈیا کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ بڑا امپورٹر ہے آرمز اینڈ ایمونیشن کا اسرائیل کے ساتھ، اس لیے اسرائیل نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ انڈیا کو کھلا ہاتھ کرنے دے. ٹھیک ہے. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے رہے، امریکہ اور اسرائیل سمجھتے رہے کہ جو کشمیری ہے وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ بھی دہشت گرد ہے. تو یہ ایک نیریٹو تھا جو کہ انڈیا کا اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اور اسرائیل کا اس کے اوپر ایک کنسنسس تھا. اس لیے انڈیا کو کھلی چھٹی ملی تھی. لیکن ابھی نہیں. دیکھیں دنیا میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل میں بھی جو نتن یاہو ہے اس کے اوپر بہت سخت پریشرز ہیں، اور اس کے اوپر وہ کرپشن کے الزامات ہیں، شدید الزامات ہیں. تو وہ میرے خیال میں اس قسم کی سپورٹ وہ نہیں دے سکتا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں چینج آ گئی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایک بڑی بیلنس قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس میں کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں انہوں نے بھی، اور ان کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی اپنی الیکشن کمپین کے دوران
اس کے اوپر بڑی جو ہے نا تشویش کا اظہار کیا ہے. صحیح ہے. تو یہ سچویشن ہم سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں ابھی آہستہ آہستہ بدلی ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کے فیور میں جائے گی. نہیں لیکن انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں جو بائیڈن بھی ماضی میں, وہ اس پہ قائم رہیں گے اور اس حوالے سے کوئی ایکشن لیں گے؟ میرا خیال ہے لیں گے, اس لیے کہ اوور آل جو کشمیر کی سچویشن ہے اس میں 5-6 بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں. کیا تبدیلیاں آئیں؟ ٹھیک ہے. کہ مسئلہ میرے خیال میں بہت زیادہ اجاگر ہوا ہے اور جو امریکی عوام ہے اس کو, ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے. پہلے شاید وہ ان کو اتنی آگاہی نہیں تھی جتنی ابھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے عوام کی جو اوپینین ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ دنیا بھر کے جتنے بھی کشمیری ہیں, اور چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ہیں چاہے دنیا بھر میں دوسرے ممالک میں جو سیٹل ہوئے ہیں, وہ سب کے سب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو کشمیر کے سٹیٹس میں جو چینج ہے وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہندوستان کے ساتھ کسی بھی حالت میں نہیں رہنا, اور یہ بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپنی آزادی لڑنے کے لیے, وہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. امریکہ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس وقت جو امریکہ کے قانون بنانے والے, امریکہ کے جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے ہیں, انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں حکمران اپنے آئین کی, اپنے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو وہاں کے عوام کو یہ حق حاصل ہے. ٹامس جیفرسن نے کہا تھا ٹھیک ہے کہ وہ ان کے خلاف بغاوت کریں. صحیح ہے. تو چونکہ اب انہوں نے ہندوستان میں 370 اور 35A وہ خود ان کے قانون کی خلاف ورزی ہے. صحیح ہے. لہٰذا یہ ابھی کشمیر کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کریں. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے بھی ان کو یہ حق دیا ہوا ہے, اور ان کے جو انسانی حقوق ہے وہ اتنے پامال ہو رہے ہیں کہ جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے وہ بھی اس کو یہ حق دیتا ہے. لیکن جو یو ایس کا تھنک ٹینک ہے جس کو یو ایس حکومت فنڈ کرتی ہے, انہوں نے بھی رپورٹ ہندوستان کے خلاف دی ہے کہ ہندوستان میں جو ہندو امریت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, فری نیشن یہ نہیں رہی ہے. اور اس طرح کی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک برے طریقے سے ہندوستان فلاپ نہیں ہوتا جا رہا, برے طریقے سے بے نقاب نہیں عالمی سطح پہ ہوتا جا رہا؟ دیکھیں یہ بالکل یہ ریسنٹلی جی آپ نے جو بات کی ہے, یہ جو تھنک ٹینک ہے امریکہ کا, یہ یو ایس گورنمنٹ فنڈڈ تھنک ٹینک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بڑی انفلوئنس ہے. جی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیموکریٹک ممالک میں ہے اس میں ہندوستان کی جو رینکنگ ہے, جو پوزیشن ہے وہ بہت نیچے آئی ہوئی ہے, اور اس کو ان کا بہت تشویش ہے. ٹھیک ہے. یہ یو ایس اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے, ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا, اور چاہے وہ کھلی طور پہ وہ انڈیا کو تنبیہ نہ کریں, لیکن میرے خیال میں انڈائریکٹلی اور خاموشی سے یہ تمام تشویشات جو ہے وہ ضرور. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہری حقوق میں بڑے درجات ہیں وہاں. بالکل یہ کہا ہے. اس کے ساتھ اس سے پہلے بھی یو ایس کے 2-4 ایسے کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں جنہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کشمیر کے ہیومن رائٹس وائلیشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر تو ڈپلومیٹک وہ سینکشن لگنے چاہیے. تو اسی طرح یورپین یونین میں ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیں, جتنے بھی وہ ہیں جن کو انہوں نے ایمنسٹی کو انہوں نے وہاں سے نکال ہی دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ان کا دباؤ بڑھ رہا ہے, جو مودی گورنمنٹ ہے انٹرنیشنل دباؤ بڑھ رہا ہے, اور آئندہ بھی بڑھے گا, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اب کشمیر کے جو صورتحال ہے جی اس پہ ان کا ایک تو جانی, مالی اور اقتصادی جو اس کی قیمت ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی جو ان کا تقریباً $60 بلین جو ہے ان کا دفاعی بجٹ ہے. ٹھیک. اور وہ دفاعی بجٹ میں انڈیا کی 3/4 جو حصہ جو فوج ہے وہ ساری کشمیر کو پر قبضہ رکھنے کے لیے وہ انہوں نے پہلے رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب چونکہ ایسٹ لداخ پہ بھی چائنا کے ساتھ ان کی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے, تو مزید 3 لاکھ فوج ان کو بھیجنی پڑی. ٹھیک ہے. اب ان کو یہ بجٹ اور بڑھانا پڑے گا, 60 بلین سے میرے خیال میں 70-80 بلین ان کو بڑھانا پڑے گا, جبکہ ان کی
کووڈ کی وجہ سے، اور پہلے بھی اقتصادی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے اور ان کی اکانومی نیگیٹو میں جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. جو ان کی مالی نقصان ہے وہ تو ہے ہی، جانی نقصان کو وہ چھپا رہے ہیں، وہ بھی جانی نقصان بھی بڑھیں گے. انڈیا انٹرنیشنلی میرے خیال میں ابھی بہت تنہا ہوتا جا رہا ہے، ساری دنیا کو پتہ چل گئی ہے. تو اور وہ دیکھیں کہ کتنی ڈس انفارمیشن وہ بڑھا رہا ہے اپنی ان چیزوں کو چھپانے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ نے انڈین کرونیکلز کا سنا ہوگا، جی ہم نے سب نے بات کی ہے. اور جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب نے جتنے بھی حقائق نکالے وہ سارے کے سارے ان کو پتہ تھا کہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھے. اور وہ خصوصاً ان کا فوکس یہ تھا کہ کشمیر کے بارے میں جتنا بھی ممکن ہو وہ جھوٹ پھیلایا جائے. ٹھیک بات ہے. لیکن وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. لیکن اس سارے کا فائدہ آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیری عوام کو ہونے جا رہا ہے؟ بالکل بالکل وہ کلیئرلی ہونے جا رہا ہے. اور دنیا کو جس طرح میں نے کہا کہ آگاہی ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا، ہمیں کیا کرنا ہے، کشمیروں کو کیا کرنا ہے، اس پہ آتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، ٹھیک ہے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ سیز فائر لائن کے اوپر جو 2003 کا جو معاہدہ اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد پھر سے شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو مل کر کشمیر کے بارے میں اور بھی جو ان کے حل طلب مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سیز فائر معاہدے کے حوالے سے ہندوستان قائم رہ سکے گا؟ ماضی میں تو ایسا نہیں لگا. بالکل یہ میرے خیال میں آپ نے کہا بالکل ویلڈ کوشچن ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اس معاہدے کی ہم نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے، رسپیکٹ کیا ہے. لیکن انڈیا کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. صحیح ہے. کہ وہ اس بات پہ کوئی یقینی بنائے کہ انڈیا بھی اس کے اوپر عمل کرے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کی ایک لنکیج ہے پورے خطے میں امن کے ساتھ، ساؤتھ ایشیا میں امن کے ساتھ، جی افغانستان میں امن کے ساتھ. اس لیے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپنا پریشر انڈیا کے اوپر بلڈ کرے. اور یہ نہ پریشر یہ صرف سیاسی ہونا چاہیے بلکہ یہ معاشی بھی ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ یہ پریشر بلڈ کرے کہ یہ مسئلہ حل کی طرف جائے. ورنہ نہ افغانستان میں امن قائم ہوگا، نہ ساؤتھ ایشیا میں امن قائم ہوگا. اور یہ جو مسئلہ ہے جو کہ ابھی 3 ایٹمی ممالک کے درمیان ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اور خصوصاً انڈیا کے لیے اٹ سیلف وہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے. لیکن جو معاشی حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ مسئلہ کشمیر کے عالمی رکاوٹ صرف یہ ہے کہ عالمی مفادات ہیں. عالمی مفادات 73 سالوں میں اس مسئلے کی راہ میں رکاوٹ رہے ہیں، تو آگے کیسے پھر یہ معاشی مفادات کیسے ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں اب میں اس کو آپ کے سوال کو تقسیم کروں گا. پہلے میں لوں گا کہ معاشی جو مفادات ہیں وہ کس کے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اتنے معاشی مفادات وہاں پہ نہیں ہیں جتنے اس کے سیاسی مفادات ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ چائنا اب دنیا میں سب سے بڑا اس کا رقیب مد مقابل بن چکا ہے، جس کو وہ کمپیٹیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس لیے وہ انڈیا کو وہ استعمال کر رہا ہے کہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے ان چیزوں میں. لیکن ساتھ ہی ابھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک اور بڑی اہم اسٹیٹمنٹ لے دی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ زیرو سم گیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کے ساتھ ان کے اپنے جو ہے وجوہات ہیں تعلقات رکھنے کے، پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں. ٹھیک بات ہے. اس لیے وہ ایک جو ہے نا دوسرے کے کاسٹ کے اوپر وہ قائم نہیں رکھیں گے. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ٹریڈ کی بات کرتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے، ٹریڈ ان کے ساتھ ہے، لیکن ٹریڈ جو ہے مسلم ممالک آپ دیکھیں، بڑے بڑے جو مسلم ممالک ہیں، سعودی عربیہ کا آپ اگزامپل لے لیں، آپ یو اے ای کا اگزامپل لیں، ان کے ٹریڈ تعلقات بھی ہیں. صحیح ہے. اور جس طرح ہمارے فارن منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے اگر کنٹری ٹو کنٹری تعلقات اگر آپ انڈیا کے ساتھ رکھنا چاہیں تو وہ رکھیں. ٹھیک بات ہے. لیکن آپ اپنے ممالک کے جو مسلمان ہیں ان کے جو جذبات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں. صحیح ہے. اور انڈیا کے اوپر جب تک وہ ممالک جو ہے وہ معاشی دباؤ نہیں ڈالیں گے، او آئی سی کے ریزولوشن کے مطابق جو انہوں نے کشمیر کے بارے میں انہوں نے پاس کیے ہیں، جب تک آپ ان کے اوپر پریشر نہیں
بلڈ کریں گے تو وہ کشمیریوں کے مظالم جاری رکھیں گے، اور باقی جو 200 ملین مسلمان ہیں، انڈین مسلمان ہیں، جی جن کے اوپر ان کے اوپر بھی ظلم ہے، وہ جاری رہیں گے، اور انڈیا میں اسلام فوبیا بھی جاری رہے گا۔ تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، صحیح ہے، اور ڈائریکٹلی شاید نہیں لیکن انڈائریکٹلی بھی جو ان کے مفاد ہیں، جو ان کے معاشی مفاد ہیں، ان کو شاید جو ہے نا کم کرنے پہ وہ مجبور ہو جائیں گے صحیح ہے، اپنے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے۔ میں او آئی سی کے ممالک کی بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک صحیح ہے؟ بالکل اور صحیح یہ میں ایک اور بات آپ کو کروں کہ اگر انڈیا پاکستان کے درمیان یا انڈیا پاکستان چائنا میں ٹھیک ہے، اگر امن نہیں رہے گا تو دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے بالکل وہ صحیح، انڈیا کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ انویسٹمنٹ ایکچولی انڈیا سے بھاگے گی۔ بالکل صحیح ہے جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور اس خطے کا جو امن ہے وہ مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے، عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے، اقوام متحدہ کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ وعدہ جو کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا تھا اس کو پورا کر کے کشمیری عوام کو آزادی دلانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے